گل بادشاہ نے کہا ان سب شہزادوں کا انجام دیکھ لو اور اب بھی وقت ہے کہ واپس چلے جاؤ۔ شہریار نے کہا جو بھی ہو میں گل اور صنوبر کی داستان سن کر ہی جاؤں گا۔ گل بادشاہ نے کہا پھر تم جا نہ سکو گے کیونکہ تمہارا سر بھی انہی لوگوں میں شامل ہوگا اور یہیں اسی کمرے میں لٹک رہا ہوگا۔ شہریار نے کہا جو بھی ہو جائے میں کہانی سنے بغیر نہیں جاؤں گا۔ تمہیں مجھے مارنا ہے تو مار دینا مگر گل اور صنوبر کی داستان سن کے مروں گا اور صنوبر کی داستان سن کے مروں گا۔ گل بادشاہ نے کہا اگر تمہیں مرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ شہریار نے کہا مگر تمہیں میری ایک آخری وصیت پوری کرنی ہوگی۔ گل بادشاہ نے کہا اپنی زندگی چھوڑ کر کچھ بھی مانگ سکتے ہو۔ شہریار نے کہا میں تمہارے محل کی چھت پر کھڑے ہو کر مرنے سے پہلے ایک بار ساری دنیا دیکھنا چاہتا ہوں۔ جہاں تک بھی میری نظر جائے گی میں وہ سارا علاقہ دیکھ سکوں گا۔ گل بادشاہ نے کہا یہ تو معمولی بات ہے، کیوں نہیں؟ تمہاری آخری خواہش کو ضرور پورا کیا جائے گا۔ شہریار نے کہا ٹھیک ہے اب تم مجھے کہانی سناؤ۔ گل بادشاہ شہریار کو اس کمرے سے لے کر باہر نکل آیا اور ایک اور کمرے کی طرف بڑھا۔ اس کمرے پر تالا لگا ہوا تھا اور ایک کتا کمرے کے دروازے پر بیٹھا رکھوالی کر رہا تھا۔ گل بادشاہ کو دیکھ کر کتا کھڑا ہو گیا اور اپنی دم کو ہلانے لگا۔ گل بادشاہ نے شہریار کو اپنے ساتھ کمرے میں آنے کا کہا اور تالا کھول کر بادشاہ اندر داخل ہو گیا۔ کمرہ بالکل خالی تھا۔ کمرے کے بیچوں بیچ ایک بہت بڑا پنجرہ پڑا تھا۔ اس پنجرے میں ایک نوجوان اور خوبصورت عورت بند تھی۔ گل بادشاہ نے شہریار کو دیکھا اور شہریار سے کہا یہ میری بیوی ہے صنوبر جو اس پنجرے میں بند ہے۔ ایک وقت تھا کہ سب سے پہلے میری بیوی صنوبر کھانا کھاتی تھی۔ صنوبر کا بچا ہوا کھانا میں کھاتا تھا اور میرا بچا ہوا کھانا ہمارا کتا کھاتا تھا۔ آج سب سے پہلے میں کھانا کھاتا ہوں اور اس کے بعد میرا کتا کھانا کھاتا ہے اور پھر کتے کا بچا ہوا کھانا صنوبر کھاتی ہے۔ میں اپنی بیوی سے بہت پیار کرتا تھا۔ میں بادشاہ گل اور یہ میری بیوی صنوبر جیسے تم میرے لیے اجنبی ہو اور میں نے تمہیں بتا دیا ہے کہ تم یہاں پر اجنبی ہو۔ تم جو بھی ہو تم یہاں سے نہیں ہو، تم کسی اور جگہ سے آئے ہو، میرے ملک کے نہیں ہو۔ اسی طرح ایک لڑکی کہیں سے آیا کرتی تھی، وہ میری بیوی صنوبر کی سہیلی تھی۔ میں نے کبھی صنوبر سے نہیں پوچھا کہ وہ لڑکی کون ہے اور کیوں آتی ہے۔ وہ جب بھی آتی تھی صنوبر بہت خوش ہو جایا کرتی تھی۔ کیونکہ میں اپنی بیوی سے بے حد محبت کرتا تھا اس لیے کبھی میں نے اس لڑکی اور صنوبر کی باتوں میں کوئی دخل نہ دیا۔ میری عادت تھی میں صبح اٹھ کر سب سے پہلے اپنے استبل کا جائزہ لیتا تھا۔ میں اکثر سوچا کرتا تھا کہ میرا ایک اچھا گھوڑا ہے جب بھی وہ سہیلی صنوبر سے ملنے کے لیے آتی مجھے ایسا محسوس ہوتا جیسے میرے گھوڑے کو سفر کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ میں رات کو سونے سے پہلے دودھ پینے کا عادی تھا اور میری اس روٹین کا صنوبر کو پتہ تھا۔ ایک دن صنوبر کی ایک سہیلی
آئی ہوئی تھی۔ صنوبر نے مجھے دودھ کا گلاس دیا جو میں نے لے کر ٹیبل پر رکھ دیا، مگر پیا نہیں۔ صنوبر دودھ کا گلاس دے کر وہاں سے چلی گئی۔ میں دودھ پینے لگا۔ کہیں میرا کتا جو کہ میرے پاس تھا، اس نے دودھ کا گلاس میرے ہاتھوں سے گرا دیا۔ مجھے کتے پر بہت غصہ آیا، مگر میں نے اپنے کتے کو کچھ نہیں کہا۔ میں نے گرا ہوا دودھ خود ہی کپڑے سے صاف کر دیا اور یہ سوچ کر لیٹ گیا کہ آج میرے نصیب میں دودھ نہیں تھا۔ میں چاہتا تو دودھ منگوا لیتا، مگر میرا دل ہی نہیں کیا اور میں لیٹ گیا۔ رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی جب میرے کتے نے میری خوابگاہ میں داخل ہو کر مجھے تنگ کرنا شروع کر دیا۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کتا مجھے اٹھا رہا ہے۔ میں اٹھ گیا۔ میں نے اپنے کتے کی طرف دیکھا تو میرا کتا باہر جانے کو بے تاب تھا۔ میں کچھ سمجھ تو نہیں سکا، لیکن میں نہ سمجھتے ہوئے بھی اپنے بستر سے اٹھا اور اپنے کتے کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ میرا کتا مجھے اصطبل میں لے آیا جہاں پر میرا گھوڑا موجود نہیں تھا۔ گھوڑے کی جگہ خالی تھی، اور بھی گھوڑے میرے اصطبل میں تھے، مگر مجھے وہ گھوڑا بہت پسند تھا۔ میں یہ تو اچھی طرح سے سمجھ چکا تھا کہ میرا گھوڑا صنوبر اور اس کی سہیلی لے گئی ہے، مگر کہاں پر اور کیوں، اس بات کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں نے اپنے کتے کی طرف دیکھا تو وہ اصطبل سے باہر جانے کو بے تاب تھا۔ میں نے ایک اور گھوڑے کو کھولا اور اس پر سوار ہو گیا۔ میرا کتا آگے آگے بھاگنے لگا۔